بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم کائنات کی اس کہانی میں داخل ہوتے ہیں جہاں اطاعت اور بغاوت آمنے سامنے آ گئی۔ یہ قصہ ہے ایک ایسی مخلوق کا جو عبادت گزار تھی، نورانی صفوں میں کھڑی تھی، لیکن ایک لمحے کے تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ملعون کر دیا۔ یہ قصہ ہے ابلیس کا، جسے بعد میں شیطان رجیم کہا گیا۔ شیطان کا مقام کیا تھا؟ ابلیس جنات کی نسل سے تھا، مگر اپنی طویل عبادت، ریاضت اور اطاعت کی بدولت فرشتوں کی صفوں میں جگہ پا چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ہزاروں برس تک ہر فلک پر، ہر آسمان پر سجدہ گزار رہا، یہاں تک کہ ملائکہ اسے عابد اور زاہد کہہ کر پکارتے تھے۔ لیکن عبادت کے ڈھیر جب دل میں تکبر کا زہر چھپا ہو، کچھ کام نہیں آتے۔ انکار سجدہ، تکبر یا تعصب۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، سب فرشتے جھک گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کا انکار دو وجہوں پر تھا: تکبر کہ میں بہتر ہوں، تعصب کہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے۔ قرآن نے اس کا اعلان کرایا۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کے ہزاروں برس کی عبادت خاک میں مل گئی۔ دراصل ابلیس کا بغض صرف آدم علیہ السلام سے نہیں تھا، بلکہ ان انوار مقدسہ سے تھا جو آدم علیہ السلام کی پشت میں ودیعت کیے گئے تھے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا خیر منہ کا پس منظر۔ انا خیر منہ، یہ جملہ تاریخ انسانیت کی سب سے خطرناک سوچ ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ غرور، برتری اور تعصب کی آواز ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جس نے ایک سجدہ انکار کر کے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے شیطان بنا دیا۔ سوچو، جس نے کہا میں بہتر ہوں، وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا، اور جس نے کہا ہم بہتر نہیں بلکہ سب سے ادنا خادم ہیں، وہی انبیاء، اوصیاء اور اہل بیت ہیں جو خدا کے محبوب بنے۔ انسان اور شیطان کی ازلی دشمنی۔ جب ابلیس مردود ہوا تو اللہ نے فرمایا، اتر جا، تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ ابلیس نے کہا، اے رب مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے، مگر تو میرے بندوں کو بہکانے کی طاقت نہیں رکھتا، سوائے ان کے جو میرے مخلص بندے ہیں۔ اس دن سے انسان اور شیطان کی دشمنی ہمیشہ کے لیے شروع ہو گئی۔ یہ دشمنی روز اول سے قیامت تک جاری ہے۔ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، راستہ روکتا ہے اور انسان کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، لیکن جو محمد و آل محمد کے دامن کو تھام لے، وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت بیکار ہے اگر دل میں تکبر اور تعصب ہو۔ شیطان عابد سے رجیم بنا صرف ایک لمحے کی ضد سے، لیکن جو عاجزی اختیار کرے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے، وہی مقرب خدا بنتا ہے۔ بس اپنی زندگی سے انا خیر منہ کو نکالو، ورنہ یہ جملہ تمہیں بھی شیطان مردود کی طرح کر دے گا۔